حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بے شک سبحان اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو اذیت میں مبتلا کرتی ہے وہی مجھے اذیت میں مبتلا کرتی ہے. اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کر دیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. تو سامعین عزیز شام گویا معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا محبوب کی رضا میں ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت کی رضا میں. تو سامعین عزیز شام حضرت سیدہ طیبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے نا، یہ بیان کرنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہے، اور کس کی شان بیان کر رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. پھر آپ سے سوال ہوا کہ مردوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ زوجہا، کہ ان کے خاوند حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب دیکھیں نا، سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا خود اپنی زبان سے حقیقت بیان فرما رہی، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی محبت تھی سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں سیدہ خاتون جنت سے سوال کیا گیا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کو سب سے زیادہ پیاری ہیں. تو ان سے پھر سوال ہوا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابوہا، کہ مردوں میں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر پیارے ہیں. تو یہ باہم محبتیں ہوتی تھیں، یہ باہم الفتیں تھیں کہ جب سیدہ عائشہ پاک سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ سیدہ خاتون جنت کی شان بیان کرتی ہیں، اور جب سیدہ خاتون جنت سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ سیدہ عائشہ پاک کی شان بیان کرتی ہیں. تو یہ بے مثل محبتیں تھیں، یہ وہ الفتیں تھیں، اور یہ وہ چاہتیں تھیں جو مالک کائنات نے ان ہستیوں کے مابین رکھی ہوئی تھی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدہ خاتون جنت، آپ کا نام نامی اسم غرامی فاطمہ ہے. اس حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کا یہ نام کیوں رکھا گیا. تو خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ مالک کائنات نے فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے. نہ صرف میری صاحبزادی میری لخت جگر فاطمہ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، بلکہ جو ان کے ساتھ عقیدت رکھے گا، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا، مالک کائنات اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا. تو سامعین عزیز شام، یہ وہ بے مثل شان ہے جو مالک کائنات نے اپنے حبیب کی آل کو عطا کی ہے. یہی وجہ ہے خود مالک کائنات نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے رجس کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دیا ہے. آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی شخص ذکر اہل بیت اطہار نہیں کرتا اور ذکر اہل بیت اطہار سے اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں نا، تو گلہ اس سے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مالک کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو رجس ہے وہ اہل بیت اطہار سے دور ہے. تو سامعین عزیز شام، یہ وہ بے مثل شان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کی. آئیے ایک خوبصورت بات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ایک بات ملتی ہے
کہ آپ اپنے ایک صحابی کو لے کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ تو جب آپ گھر کے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے دروازے پر دستک کی اور دستک دے کر فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، تو کیا ہم آ سکتے ہیں اندر؟ تو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک پوشاک ہے، ایک چادر ہے، اور اس سے میں بدن کو ڈھانپے ہوئی ہوں، لیکن ابھی وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ کوئی اور بھی اندر آ سکے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں مبارک پر جو چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، آپ نے وہ چادر اتار کر دروازے سے اندر دی۔ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے وہ دوسری چادر بھی اوڑھ لی۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ جا کر سوال کرتے ہیں فاطمہ کیا حال ہے؟ سنیے توجہ سے اس بات کو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت سے سوال کیا فاطمہ کیا حال ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا آقا والا ایک دن ہو چکا ہے فاقے سے ہوں، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ سنیے توجہ سے یہ باتیں، یہ دل کے کانوں سے سننے والی باتیں ہیں کہ حضور نے جب سیدہ پاک سے سوال کیا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 1 دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، اور حضور سید عالم فرماتے فاطمہ میں نے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ اور اگلے الفاظ سنیے توجہ سے، یہ نہیں کہ حضور محتاج تھے اور یہ نہیں کہ ضرورت مند تھے، سنیے توجہ سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں اگر اپنے رب سے مانگوں نا تو وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور وہ کیوں نہ عطا کرے کہ جن کے لیے ساری کائنات بنی ہو، جن کے جوڑوں کا صدقہ کل کائنات ہو، اور کل کائنات کو جن کے نام کا صدقہ مل رہا ہو، اور ساری کائنات جن کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہو، انہیں کیوں نہ عطا کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اگر میں رب سے مانگوں نا مجھے میرا رب ضرور عطا کرے گا، مگر میں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دی، میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، مجھے دنیا سے زیادہ آخرت محبوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ آخرت میں عطا کرے۔ تو سامعین عزیز شام یہ سنت نبویہ ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کا معمول ہے کہ ان کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی، وہ اگر دعا کرتے تو مالک کائنات جنتوں سے بھی ان کے لیے کھانے نازل فرما سکتا تھا، وہ یوں اشارہ کر دیتے نا تو حوض کوثر کی نہر بھی آ سکتی تھی، مگر انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا پر۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور کوئی خبر نہیں حلال کی نہ حرام کی۔ تو سامعین عزیز شام سنیے توجہ سے، اس حوالے سے میں ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اجر کی نیت سے بھوکا رہے، یعنی اس نیت سے بھوکا رہے کہ اللہ مجھے اجر عطا کرے گا، فرمایا اللہ کریم اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جو قیامت کی سختیاں ہیں نا ان سختیوں سے اسے محفوظ کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عائشہ جنت کے دروازے کھٹکھٹاتی رہا کرو۔ حضور نے کہا، حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی رہا کرو۔ سیدہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا آقا مولا میں جنت کے دروازوں کو کیسے کھٹکھٹا سکتی ہوں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ تو سامعین عزیز شام اس سے معلوم ہوا کہ جو عزت اور جو عظمت رب نے فقر میں رکھی ہے وہ غنا میں نہیں رکھی ہے۔ اس لیے ہماری ترجیحات بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات میں بھی آخرت ہونی چاہیے۔